ایک آواز جو سنائی نہیں دیتی تھی، ایک ایسی آواز جس نے کائنات کے ایک پوشیدہ راز سے پردہ اٹھا دیا، راز جو کھلنے والا تھا۔ کون تھے جو اندھیرے میں چھپ کر سن رہے تھے؟ یہ کون ہے جو کلام کر رہا ہے؟ وہ کیا تھا جس نے آگ سے پیدا ہونے والی مخلوق کو سجدے میں گرا دیا؟ سبحان ربی الاعلی۔ آج ہم اس پردہ غیب کو ہٹائیں گے اور اس حیرت انگیز سفر پر چلیں گے جہاں زمین اور آسمان کے اسرار آپس میں ملتے ہیں۔ یہ حق ہے، یہی انقلاب ہے۔ اسلامی تاریخ کے اوراق میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو انسانی عقل کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے۔ انہی میں سے ایک واقعہ سورہ الجن کا نزول اور جنات کا قرآن سننا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی کریم اپنی دعوت کے مشکل ترین دور سے گزر رہے تھے۔ طائف کا سفر، اپنوں کی بے وفائی اور ہر طرف چھائی مایوسی۔ واپس جاؤ یا رب! مگر اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ اگر انسان نہیں سن رہے تو کائنات کی دیگر مخلوقات اس حق کی پکار پر لبیک کہنے کو تڑپ رہی ہیں۔ عجیبا یہدی الی الرشد فآمننا بی۔ باستی نبوی سے پہلے جنات اور شیاطین آسمانوں تک رسائی حاصل کر لیتے تھے تاکہ فرشتوں کی گفتگو سن کر غیب کی خبریں چرا سکیں۔ لیکن اچانک کائنات کا نظام بدل گیا۔ شیاطین نے محسوس کیا کہ اب آسمان پر سخت پہرے بٹھا دیے گئے ہیں۔ جیسے ہی کوئی جن اوپر جانے کی کوشش کرتا، آگ کے دہکتے ہوئے شعلے اس کا پیچھا کرتے۔ پہرے لگ گئے، ہم نہیں جا سکتے۔ جنات کی دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ ابلیس کے کارندے پریشان تھے کہ آخر زمین پر ایسا کیا ہوا ہے جس نے آسمان کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا ہوا ہے زمین پر؟ جنات کے سرداروں نے حکم دیا، پوری زمین پر پھیل جاؤ، مشرق سے مغرب تک خاک چھانو اور پتہ لگاؤ کہ وہ کون سا نیا واقعہ ہے جو رونما ہوا ہے۔ پھیل جاؤ، تلاش کرو، ہمیں سچ جاننا ہے۔ نبی کریم طائف کے کٹھن سفر سے واپسی پر وادی نخلا میں قیام پذیر تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ فجر کی نماز کا وقت تھا اور رسول اللہ بلند آواز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ قل أوحي إلي أنه استمع نفير من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجيبا۔ اسی دوران جنات کا ایک گروہ جو نصیبین موجودہ عراق کا علاقہ سے آیا تھا اس وادی سے گزر رہا تھا۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ قرآن کی پرتاثیر آواز جیسے ہی کے کانوں سے ٹکرائی، وہ وہیں تھم گئے۔ ٹھہرو، یہ کیسی آواز ہے؟ ایک دوسرے کو خاموش رہنے کا اشارہ کرنے لگے۔ انستوا، خاموش ہو جاؤ۔ خاموش ہو جاؤ، انصتو۔ وہ جنات جو آگ کی فطرت رکھتے تھے کلام الہی کی ٹھنڈک میں ایسے کھوئے کہ اپنی اصلیت بھول گئے۔ ٹھنڈک۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک انسان تلاوت کر رہا ہے لیکن الفاظ وہ تھے جو کسی انسان کے ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ جب نماز مکمل ہوئی تو وہ جنات جو کفر اور شرک کی تاریکی میں بھٹک رہے تھے یکدم بدل چکے تھے۔ ہمیں مل گیا جو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کے دلوں میں حق کی روشنی اتر چکی تھی۔ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ یہی وہ ذکر ہے جس کی وجہ سے آسمان کے پہرے سخت کیے گئے ہیں۔ یہی حق ہے، یہی وہ ذکر ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کی طرف واپس جا کر کیا کہا۔ ہمیں اپنی قوم کو بتانا ہوگا۔ اے ہماری قوم، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور سیدھے راستے کی ہدایت دیتی ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ اب تک اللہ کے بارے میں جھوٹ سنتے آئے تھے اور ابلیس نے انہیں بہکایا ہوا تھا۔ ہم جھوٹ سنتے رہے،
इब्लिस ने हमें बहकाया। ये वो लम्हा था जब जिन्नात की एक बड़ी जमात ने बदपरस्ती और सरकशी छोड़कर तौहीद का रास्ता अपना लिया। हम ईमान लाए, हम तौहीद के रास्ते पर हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि इस वक्त नबी करीम को इल्म नहीं था कि जिन्नात का एक गरवा आपकी तलावत सुन रहा था। अल्लाह ने वही के ज़रिए बताया, आए नबी कह दीजिए कि मेरी तरफ वही की गई है कि जिनों के एक गरवा ने कुरान सुना और कहा, हमने एक अजीब कुरान सुना है। इन्ना समिअना कुरआनन अजीबा युहदिया इला रुश्द फआमना बी। ये वही नबी के लिए एक अजीम बशारत थी कि अगर ज़मीन के इंसान आपकी दावत को झटला रहे हैं तो अल्लाह ने गैब की मखलूक़ात के दिल आपके लिए खोल दिए हैं। इस वाक़ये ने साबित कर दिया कि इस्लाम की दावत आफाकी है, ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि हर ज़ी रूह के लिए है। वह लम्हा जब जिन्नात ने पुकारा और ये कि जब हमने हदायत की बात सुनी तो हम उस पर ईमान ले आए। हम हिदायत पर ईमान लाए। ये कायनात का सबसे ताकतवर ऐलान था। हम आजिज हैं इस कलाम के सामने। वो मखलूक जो अपनी ताकत और सरकशी के लिए जानी जाती थी, अल्लाह के कलाम के सामने बेबस और आजिज हो गई। तसव्वुर कीजिए, वो जिन्नात जो बादलों तक अड़ सकते थे, वो जो समंदरों की गहराइयों में उतर सकते थे, एक अरबी कलाम को सुनकर लर्ज़ उठे। इनका ईमान लाना इस बात की दलील था कि कुरान का असर सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं बल्कि ये रूहों को तस्खीर करने वाला कलाम है। सूरह अल जिन का ये क्लाइमेक्स हमें बताता है कि हक़ को छुपाया नहीं जा सकता, चाहे वो इंसानों की महफल हो या जिन्नात की तन्हाई। हक़ छुपाया नहीं जा सकता। सूरह अल जिन और जिन्नात के ईमान लाने का ये वाक़या हमें कई अहम इसबाक देता है। ये कलाम इतना पुरअसर है कि जो भी उसे खुले दिल से सुनता है, चाहे वो इंसान हो या जिन, वो इसकी हक़ानियत का इनकार नहीं कर सकता। जब हक़ के दाई पर ज़मीन तंग कर दी जाए तो अल्लाह गैब से ऐसे मददगार पैदा कर देता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जिन्नात ने कुरान सुना और खामोश नहीं बैठे बल्कि फ़ौरन अपनी कौम के पास जाकर दाई बन गए। क्या हम, जिन्हें अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत बनाया, इस कलाम को दूसरों तक पहुँचाने का हक़ अदा कर रहे हैं?